یہاں پر اہل البیت ہے، اللہ نے ان کو ایک خاص گروہ ہے خاصان خدا کا کہ جن کو مخصوص لقب اللہ نے دیا، اللہ کی نظر میں وہ اہل البیت ہیں، یعنی البیت کوئی ہے اس کے اہل ہیں، یہ آگے ڈیفائن ہوگا کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دو نظر، یہ اہل البیت کون ہے؟ تو مکتب اہل بیت مدرسۃ الامامہ میں شیعہ اثنا عشری، ہمارے یہاں قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ اور اہل بیت طاہرین، ائمہ اہل بیت، ان کی احادیث کی روشنی میں یہ آیت جو ہے وہ عصمت مطلقہ پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ جو لوگ بھی اہل بیت ہیں ان کی ایبسلیوٹ انفیلیبلٹی، یعنی مطلق عصمت، یعنی ہر طرح کے آیت میں ہے الرجس لیذھب عنکم الرجس، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ہر طرح کی نجاست پلیدگی سے ان کو اللہ کا ارادہ ہے کہ دور رکھے، ہر رجس کو ان سے دور رکھے۔ اب اس میں کفر کا رجس ہو، نفاق کا رجس ہو، شرک کا رجس ہو، گناہان کبیرہ کا رجس ہو، گناہان صغیرہ کا رجس ہو، مادی نجاست ہو، فزیکل امپیورٹی ہو، اسپریچول امپیورٹی یعنی معنوی اور روحانی نجاست ہو، گناہوں کی نجاست ہو، عقل کی، فکر کی، سوچ کی، افعال کی، اعمال کی، کردار کی، نیت کی، جتنی بھی قسمیں نجاست، جو نیگیٹو چیزیں، جو بھی نیگیٹیوٹی ہے، ہم مکتب اہل بیت کے معنی بیان کر رہے ہیں، ان سے دور۔ تو یہ افراد پہ ہم بحث نہیں کرتے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اس کے معانی ہیں، یعنی لیذھب عنکم الرجس، رجس کو آپ سے دور رکھے، اللہ کا پکا ارادہ ہے، اور بس یہی ارادہ ہے، انما کلمہ حسر ویطہرکم تطہیرا، اور ایسی تطہیر کرے، ایسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی آپ کی تطہیر اور آپ کی پوزیٹیوٹی میں اور آپ کے بے عیب ہونے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، یہ ہیں اس کے معانی۔ اب جب معیار آیہ تطہیر معلوم ہو جائے گا تو خود بخود افراد طے ہو جائیں گے کہ کون اس اسٹیٹس کے ہیں اور کون اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں۔ اب مکتب اہل تسنن میں مدرسۃ الخلافہ جس کو ہم کہتے ہیں، مکتب اہل سنت کا جو اسکول ہے، اس میں انہوں نے ازواج رسول اللہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے، بلکہ وہاں تو بعض نظریات ایسے بھی ہیں کہ اہل بیت سے مراد بس ازواج رسول اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ بنص قرآن، ابھی تفصیل میں آؤں گا کہ کیسے کیا کس کا دعویٰ صحیح ہے، بنص قرآن جو ہے وہ فقط ازواج رسول اللہ اہل بیت ہے، کیونکہ سیاق یعنی کانٹیکسٹ جو ہے وہ آیات کا اس سے پہلے کی آیات میں اور اس کے بعد کی آیات میں، کیونکہ مؤنث کی ضمیریں ہیں، ازواج کا یا نساء النبی کہہ کے خطاب شروع ہوا، اور بیچ میں یہ آیت سورہ احزاب کی آیت ہے اور بیچ میں آیت ہے تو بس ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین علیہم السلام، یہ دونوں شامل ہیں، مگر قرآن میں سے کی نص سے ثابت نہیں، بلکہ حدیث پیغمبر سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے، وہ چادر والے واقعے سے، وہ کسائے یمانی، برد یمانی سے یہ ثابت ہے کہ اس میں انہوں نے لے کر چادر میں یہ کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، اور آیت تطہیر کی نازل ہوئی اور پیغمبر نے اس کی تلاوت کی بہرحال۔ تو یہ ہے۔ اب اہل بیت آئیے پھر قرآن میں دیکھا جائے کہ کن کن معنوں میں ازواج رسول اللہ کو تو اس لیے شامل کیا ہمارے برادران علماء اہل سنت مفسرین نے، جبکہ کوئی حدیث ہمیں نہیں نظر آئی، پیغمبر سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ ازواج سے کہا ہو کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، ورنہ چادر کے نیچے وہ بھی نظر آتی۔ حضرت ام سلمہ نے آنا چاہا اور آپ نے روک کے کہا کہ انت علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر اس میں نہ ہو، یہیں سے ثابت ہوا۔ لیکن اگر ان کے پاس ہے کوئی دلیل تو وہ ہے بھی نہیں، حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث سے ان کے یہاں ثابت نہیں ہے۔ ان کو ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ بس ازواج ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے
چادر والے واقعے کے ذریعے اہل بیت. اب آئیے قرآن میں دیکھا جائے کہ ازواج اہل البیت ہیں کہ نہیں ہیں. 3 آیتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، 3 آیات ہیں کہ جن میں اہل البیت، 2 جگہ اہل البیت ہے اور ایک جگہ اہل بیتن ہے. پہلی آیت ہے سورہ ہود میں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کا واقعہ ہے کہ بڑھاپے میں جب اللہ کی طرف سے ملک آیا، فرشتہ آیا، اور انہوں نے، اس فرشتے نے ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی، تو انہوں نے فسکت وجہہا، انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا شرم کے مارے اور کہا انا عجوز عقیم، میں تو بانجھ ہوں، بڑھیا ہوں، میرے بچہ کہاں ہوگا. تو اس وقت ملک نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، سلام علیکم وبرکاتہم اہل البیت. بسم اللہ، کنٹینیو کریں. بسم اللہ بسم اللہ. ارے بھائی کسی کی کال آ جاتی ہے، موبائل سے پروگرام کر رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے. بہرحال انٹرنیٹ کال آ جاتی ہے اگر ایروپلین موڈ پہ لگاؤ. بہرحال تو حضرت سارہ سے اس نے کہا ملک نے کہ کیا آپ کو امر اللہ، اللہ کے امر، اللہ کی قدرت پہ تعجب ہو رہا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تو قادر عرش پر، آپ پر سلام اور اللہ کا سلام اور برکتیں ہیں اے اہل بیت، انہ حمید مجید. تو یہاں پر استفادہ لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم نبی کی زوجہ کو فرشتے نے، جو قرآن میں آیت ہے، اہل بیت کہہ کے مخاطب کیا. اچھا تو زوجہ کو کیا تو ان کے بچوں کو تو نہیں کیا نا. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک جگہ اور آیا، ایک جگہ دربار فرعون میں، جب حضرت موسیٰ، یہ سورہ قصص کی آیت ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ جب گود میں آئے، وہ رود آب نیل صندوق سے نکال کے گود میں آسیہ اور فرعون کی گود میں آئے، تو وہاں پر وہ روایات میں ہے کہ ان کی بہن تھی، وہ کلثوم ان کا نام تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کیا ایک ایسے اہل بیتن کا لفظ، ہم کیا ایک ایسے اہل بیت کا پتہ بتائیں، ایسے گھر والوں کو بتائیں، یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، کہ جو اس کی کفالت کریں، اس کو پال لیں. یعنی یہ ہو رہا تھا کہ اس بچے کو پالا کیسے جائے. اور خاص طور سے وہی وحرمنا علیہ المراضع، یہاں سے آیت شروع ہوئی کہ ہم نے ان پر تمام مراضع یعنی مرضعات، دودھ پلانے والیوں کو حضرت موسیٰ پر حرام قرار دے دیا تھا. اب یہ تھا کہ کون دودھ پلائے، کسی عورت کا دودھ پی نہیں سکتے تھے، وہ اللہ کا نام نے حرام قرار دے دیا تھا. تب وہاں پر انہوں نے، ان کی بہن تھی، شاید ان کا کلثوم نام تھا، یہ روایات میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ایسے اہل بیت کا پتہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کو تمہارے لیے پرورش کرے اور وہ اس کے ہمدرد خیر خواہ ہوں. اور وہ انہوں نے پتہ بتایا تو حضرت موسیٰ کی ماں تھی، جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں سے ملا دیا اور وہ انہی نے ان کی رضاعت کرائی. تو یہاں پر اہل بیتن آیا تو کسی نبی کی زوجہ کی حیثیت سے نہیں آیا، نبی کی ماں کی حیثیت سے آیا. ایک جگہ نبی کی زوجہ کو اہل بیت کہا گیا، ایک جگہ نبی کی ماں کو اہل بیت کہا گیا. ٹھیک ہے. ہمیں کب انکار ہے کہ زوجہ یا ماں یا گھر والے لوگ اہل بیت نہیں ہیں؟ تیسری جگہ جو آیت تطہیر میں آیا ہے اس کا اسٹیٹس الگ ہے. یہ اہل بیت جو 2 آیتوں میں آیا ہے یہ گھر والوں کے معنی میں آیا ہے، اور اسی لیے اہل بیت کے 2 معنی ہیں. ایک ہے اہل بیت سکنا، یہ تمام اتفاق ہے اور لغت کا بھی یہی کہنا ہے اور مفسرین کا. اہل بیت سکنا یعنی وہ جو سکونت ساتھ میں اختیار کیے ہوئے، ایک ساتھ رہ رہے ہوں، وہ اہل بیت سکنا ہے. وہ گھر میں رہنے والے ہیں، وہ اہل بیت ہیں. تو ان معانی میں حضرت ابراہیم کی زوجہ کو بھی اہل بیت کہا گیا، حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی اہل بیت کہا گیا.
مگر جو سورہ احزاب کی آیت التطہیر ہے اس کا معیار الگ ہے، اس کو گھر والوں کے معنی میں نہیں کہا گیا ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ اس کی ایک دلیل تو یہ بھی ہے کہ بالاتفاق خود رسول اللہ اہل بیت میں سے ایک ہیں۔ حدیث قصہ کی جو شان نزول ہے وہ ہمارے یہاں اہل بیت کی روایات سے اور شیعہ کتابوں میں ہے، مگر بارہا رسول اللہ نے خود اپنے کو کہا ہے کہ نحن اہل البیت یا سلمان و منا اہل البیت۔ دیکھیں یہ تو اہل سنت کے یہاں بھی ہے، توجہ کا طالب ہوں، یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ نبی کے اہل بیت ہیں یا البیت کوئی اور ہے جس کے اہل ہیں سب، اور اس میں نبی خود ایک ہیں، یعنی نبی خود ون آف دیم، ون آف دا اہل بیت نبی ہیں۔ یہ حدیث جو حضرت سلمان کے لیے ہو، کہیں کہیں حضرت ابو ذر کے لیے بھی ہو، کہیں کہیں اسامہ ابن زید کے لیے بھی ہے۔ پیغمبر نے کہا مثلا سلمان و منا اہل البیت، بہت خاص یہاں پر غور کرنے والا ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ سلمان و من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے، نہیں نہیں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ پیغمبر اپنے کو خود اہل البیت کہہ رہے ہیں، تو یہ کون سے اہل البیت ہیں کہ پیغمبر خود ون آف دا اہل البیت ہیں؟ اس کے مطلب اہل البیت سے مراد آیہ تطہیر میں نبی کے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر محمد رسول اللہ خود اہل بیت میں سے ہیں۔ اب بتائیں یہ کون البیت ہے کہ جس کے اہل کی بات ہو رہی ہے، جس میں پیغمبر خود ایک ہیں؟ تو اگر نبی کے اہل بیت ہوتے تو ازواج شامل ہوتی، مگر نبی خود اہل بیت میں سے ایک ہے، اس کے مطلب محمد رسول اللہ نبی کے بحیثیت مرد کے، بحیثیت نر کے، بحیثیت میل کے، کہ جو نکاح کرتا ہے اس کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اس حیثیت سے توجہ ان کے اہل بیت جو ہیں وہ ہیں، وہ عام معنی میں ہے، جس معنی میں حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت میں ہے، انہی عام معنوں میں تمام ازواج رسول اللہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہیں، یہ اہل بیت سکنا ہے۔ مگر جو آیہ تطہیر کا اسٹیٹس ہے وہ اہل البیت جس میں خود پیغمبر ایک ہیں، اس کے مطلب نبی کے اہل بیت نہیں ہے بلکہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے اہل بیت ہونا اور ہے، نبوت کے اہل بیت ہونا اور ہے، توجہ ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں یہاں پر کہ وہ جو چادر کے نیچے ہیں اسی لیے نبی کے اہل بیت نہیں ہے بلکہ یہ اہل بیت النبوہ ہیں، جس میں خود ایک نبی بھی شامل ہیں۔ جب وہ اہل بیت میں سے ہیں تو نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں اہل بیت، بلکہ اگر ہم شیعی روایات کی طرف جائیں تو محمد رسول اللہ کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہے بلکہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کے رشتہ دار اہل بیت ہیں۔ اس لیے کہ ہماری روایات میں جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ اس کے مطلب اہل بیت نبی کے رشتہ دار نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر نبی کے رشتہ دار اہل بیت ہوتے تو ازواج بھی شامل ہوتی، فاطمہ کے رشتہ دار اہل بیت ہے، پہلے ازواج رسول اللہ کا فاطمہ سے رشتہ ثابت کیا جائے، خدیجہ کے علاوہ کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کا اہل بیت ہونا اور ہے، نبوت کا اہل بیت ہونا اور ہے۔ نبوت کی اہل اور اہلیہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کی معصوم بچے کی ماں ہو۔ اچھا، یہاں پر بہت اچھی جگہ پہ آپ پہنچ گئے کہ رسالت کا اہل اور نبی کا اہل۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ جو مزید بچیاں اڈاپٹ رسول اللہ نے کی تو وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ جنہیں اکلوتی نہیں تھی۔ ہم یہاں پر جو استدلال دیتے ہیں اس میں ہم رسالت کی بیٹی پر بھی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا شہزادی کی عظمت پہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے اللہ۔ جی 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 جی، پہلی بات تو یہ تاریخی امر ہے، یہ تاریخی ایک مرحلہ ہے اور یہ تحقیقی بات ہے
کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، یعنی 4 تھیں یا 1؟ ہم کو اس میں کوئی ضد نہیں ہے کہ 4 تھیں، یہ بات اور ہے کہ ہمارے محققین نے یہ ثابت کر دیا ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ایک کتاب اس دور میں بھی ہے کہ بنات الرسول ام ربائبہ، یہ بناتے رسول تھیں، رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں یا پالی ہوئی تھیں. ربائب ربیبہ کی جمع، گود میں پالی ہوئی. وہ ایک نظریہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بہن جو تھی وہ حالہ بنت خویلد، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کے دنیا سے گزر گئیں، اور یہ ان کی بچیاں اپنی خالہ حضرت خدیجہ کی گود میں چھوٹی چھوٹی پلی، اور رسول اللہ کی جب شادی ہوئی تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں خدیجہ کے پاس تھیں. حضرت خدیجہ شادی شدہ نہیں تھیں، یہ بھی تحقیق ہے ہمارے یہاں ثابت ہے. اور وہ بچیاں جب رسول اللہ خدیجہ کے شوہر بنے تو وہ بچیاں رسول کی گود میں بھی آئیں، اور سماج میں عام طور پر عرفی معنوں میں وہ رسول کی بیٹیاں کہلانے لگی. لیکن ہمارے یہاں اصول کافی میں ایک ہی روایت ہے اولاد رسول اللہ کے اوپر. حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کا ذکر ہے، جس میں قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہیں، اور زینب ہیں، اور رقیہ ہیں، اور کلثوم ہیں، یہ اور فاطمہ بنت محمد علیہم السلام. بہرحال ہمیں اس میں کوئی ضد نہیں ہے، وہ 4 ہوں یا 1 ہوں. اب یہاں پر کچھ سوال ہے. اگر اہل بیت میں، اگر رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں اور اہل بیت میں جب ازواج شامل ہیں اور 1 بیٹی جناب فاطمہ زہرا شامل ہے، تو ان 3 بیٹیوں کا اہل بیت میں شامل ہونے کا ذکر کیوں نہیں کرتے مفسرین کرام؟ اور پھر مولائے کائنات تو ان کے بیٹے بھی نہیں ہیں رسول اللہ کے. حسن حسین تو بیٹی کے بیٹے ہیں، چلو اولاد میں آ گئے، آل میں آ گئے. اہل بیت بھائی آل مخصوص آل سے ہی، مولائے کائنات تو ان کی بیٹی کے شوہر ہیں. تو جب ایک بیٹی کا شوہر اہل بیت میں شامل ہے بالاتفاق، اور مولا کائنات کے علاوہ رسول اللہ اور پھر مولا کائنات حسن حسین، مردوں میں ان 4 کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے. کسی مفسر نے نہیں کہا، اجماع امت ہے کہ ان 4 مردوں کے علاوہ 5واں مرد اہل بیت میں نہیں ہے. خواتین میں تو اختلاف ہے کہ 9 ازواج رسول کم سے کم نزول آیت تطہیر کے وقت، چادر والے واقعے کے وقت 9 ازواج رسول تھیں، اور وہ ہیں، اور ایک 10ویں خاتون جناب صدیقہ ہے. تو جب ازواج رسول اہل بیت میں شامل ہیں تو بنات رسول کیوں نہیں شامل ہیں؟ تو باقی 3 بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا گیا اگر وہ رسول کی بیٹیاں تھیں؟ اور اس کے آگے بڑھیے، جب ایک داماد شامل ہے تو وہ دوسرا داماد کیوں نہیں شامل ہے کہ جس کے پاس یکے بعد دیگرے 2 رسول کی بیٹیوں کی شادی جس سے ہوئی؟ وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ہے. حضرت علی تو ایک بیٹی کے شوہر ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں. تو حضرت عثمان تو یکے بعد دیگرے رقیہ اور کلثوم دونوں کے شوہر رہے، وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. کس لیے؟ جب اہل بیت گھر والوں میں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی شرف نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. یہ اذہاب رس اور تطہیر، اگر یہ کوئی منصب جلیل نہیں ہے، اور گھر والوں ہی میں جب ازواج بھی شامل ہیں، طرح طرح کی ازواج ہیں، کون نہیں جانتا؟ ہر روجہ رسول برابر اسٹیٹس کی نہیں ہے. بہت سی ایسی ہیں کہ جن کو خود قرآن میں سرزنش کی گئی ہے، تعدیب کی گئی ہے، ادب سکھایا گیا ہے، پھٹکارا گیا ہے، فہمائش کی گئی ہے، شرمندہ کیا گیا ہے. ان کو مقام و منصب، ان کا اسٹیٹس یاد دلایا گیا ہے، ان کو شرم دلائی گئی ہے، ان کے لیے بیریئرز اور لمٹس لگائی گئی ہیں، ان کے لیے پابندیاں ہیں، ان کو حرام و حلال بتایا گیا ہے، ان کو دھمکایا گیا ہے. دنیا چاہیے تو جاؤ، تم کو ہم چھوڑے دے رہے ہیں، رسول سے رشتہ ختم کرائے دے رہے ہیں، اور اگر آخرت چاہیے تو ایسے رہو ویسے رہو. تو اس طرح طرح کی ازواج سب کے سب بھائی شامل ہیں، ہر دھان بھائی سپنسری. تو پھر 4 بیٹیوں میں 1 بیٹی کیوں شامل ہے اور ایک ہی داماد کیوں شامل ہے اہل بیت میں؟ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ان کو بھی گھر والوں کی حیثیت سے شامل ہونا چاہیے. یہ اچھا، سوال ہے میرا. جلدی میں ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اور کہاں کہاں سے جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. تو چونکہ اس میں دشمنی اہل بیت کا فرمائے. بہرحال تھوڑا سا اہل بیت اور خلفاء میں کیا فرق ہے؟ ہمارے یہاں جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ اور امام میں ہم فرق نہیں رکھتے.
ایک ہی معنی میں، ایک ہی مطلب میں دونوں جو ہے وہ معنی استعمال ہوتے ہیں. تو اہل بیت اور خلفاء میں اگر ہم کہیں کہ اس میں کیا فرق ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اہل بیت اور خلفاء میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ، وہ دونوں گروہ الگ الگ ہیں. ہم خلفاء ان معنوں میں لے رہے ہیں کہ جو عامت المسلمین، یعنی تمام مسلمان، یعنی ہماری مراد اہل سنت ہمارے برادران ہیں، وہ شروع سے آج تک تو بھائی ان کے یہاں تو 4 خلفاء ہیں. خلفاء راشدین ان کے یہاں 5 ہیں، 5 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث بھی ہے، بخاری میں بھی ہے کہ یہ امت جو ہے وہ دین خدا پر قائم رہے گی. کب تک؟ جب تک خلفاء راشدین رہیں گے. اور وہ 30 سال کا زمانہ کہلاتا ہے. اور وہ پہلے خلیفہ مسلمانوں کے سقیفہ میں بنائے ہوئے حضرت ابوبکر، اس کے بعد پھر انہوں نے نص کر دیا، اپوائنٹ کر دیا رسول اللہ اور اللہ کے ذریعے اپوائنٹ کیے ہوئے غدیر میں حضرت علی کے کو جو اپوائنٹ کیا، نص تھی، اس کو نہیں مانا اس اپوائنٹمنٹ کو، مگر اب دوسرے خلیفہ کو اپوائنٹ کیا. یعنی رسول کو اپوائنٹ کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن پہلے خلیفہ کا اپوائنٹ کرنے کا حق ہو گیا. چلیے جیسے تھے. پھر ان دوسرے نے شورا بنا دی 6 لوگوں کی، اور اس کے ذریعے تیسرے خلیفہ جو ایسی شرطیں رکھی گئیں کہ مولا کائنات اس نے قبول ہی نہیں کیا تیسرے. پھر چوتھے نمبر پر اصلی اجماع جو امت کا ہوا وہ حضرت علی پہ ہوا. پھر امام حسن، اور امام حسن صرف 6 مہینے، پھر ادھر سے لشکر کشی اور یہ سب ہونے کے بعد اس نے سرنڈر ہو کے معاویہ نے صلح چاہی، دستخط کر کے سادہ کاغذ کے شرائط آپ لکھ دیں. جو لوگ کہتے ہیں جملہ آ گیا کہ امام حسن نے بیعت کی. ارے بیعت کیسے کی؟ اگر شرائط نامہ معاویہ کا ہوتا لکھا ہوا اور دستخط امام حسن کرتے تو یہ بیعت حسن نے کی، مگر شرائط نامہ حسن کا ہے اور دستخط پہلے سے معاویہ کی ہے، تو معاویہ نے حسن کی بیعت کی ہے. تو یہ ایک صلح ہوئی تھی. اب یہ ہو گئے اہل سنت کے طریقے پہ حضرت علی کے بعد 5ویں خلیفہ. 6 مہینے کے آس پاس پھر صلح ہو گئی، اور امام حسن پر یہ 30 سال خلافت راشدہ کے پورے ہو گئے. یہ خلفاء کہلاتے ہیں. تو ان میں 3 خلفاء کا تعلق ہی نہیں ہے رسول اللہ کے گھر سے. وہ جا کے قریش پہ جمع ہوتے ہیں، تو بنی ہاشم کے بھی نہیں ہیں، تو بنی عبد المطلب بھی نہیں ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں، جو چچیرے بھائی بھی ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر بھی ہیں، ان کے بچوں کے بنس سے قرآن حسن حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں مباہلہ ابنا انا و ابناکم. تو ان کے بچوں کے باپ بھی ہیں. تو حضرت علی ہی فقط وہ خلیفہ ہیں، یا تو امام حسن ہے، خود بیٹے ہیں رسول اللہ کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بیٹے ہیں بنس سے قرآن. تو 2 خلفاء اہل سنت کے مدرسے کے اور مدرسہ خلافت کے 5 میں سے خلافت راشدہ 30 سال میں چوتھا اور 5واں فقط یہ وہ ہیں جو اہل البیت بھی ہیں، جو آل رسول بھی ہیں، جو خلفاء اللہ بھی ہیں، اور جو خلفاء رسول اللہ بھی ہیں. باقی 3 سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اہل بیت اچھا، ان معنوں میں جو ان کی جو خلافت، وہ اہل بیت الگ ہیں اور خلفاء الگ ہیں. فقط 2 ہیں جو اہل بیت بھی ہیں، اور چادر کے نیچے بھی یہی جو دونوں جو تھے، علی اور حسن علیہ السلام. جو آپ نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ بخاری کے اندر وغیرہ اور کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے، جس میں کہ خلفاء راشدین کہہ کر خطاب کیا گیا کہ جب تک ان کا دور رہے گا امت ہدایت پہ رہے گی. اس میں ایک حدیث اور بھی ملتی ہے جس میں خلفاء اثنا عشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیے. اچھا، وہی مہدیین ہے، وہی راشدین ہے. تو اب اس کی جو ترتیب ہے جو رسول اللہ نے بیان کی، ہمارے کیا وہی ترتیب ہے، ہم اسی پر ہیں. ہم نے اس میں نہ ایک کم کیا نہ ایک اضافہ کیا. اب جو اس کے مقابلے پر 12 بنائی گئی، اس میں مروان حمار جیسے، اس میں یزید جیسے، اور اس کے بعد وہ لسٹ ہی رہ گئی. تو وہ لسٹ 12 تک تو بنانے کی کوشش کی، بنی کہاں تک وہ؟ یہی تو مشکل ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ کے بعد جو سسٹم رہا سقیفہ کا، اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی روایات یہ اس وقت نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد یہ فوراً روایات نہیں ملیں گی. بھائی بخاری کب لکھی گئی؟ سوچئے 150 ہجری، رسول اللہ کے تقریباً 150 سال کے بعد.
تو بنی امیہ کے زمانے میں انہوں نے اپنی خلافت، اپنی حکومت کو شرعی حیثیت دینا کے لیے ثقیفہ سے انہیں جوڑنا ان کی مجبوری تھی، ورنہ اگر امامت اور غدیر سے جوڑتے تو پھر بنی ہاشم میں بھی کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اولاد علی و فاطمہ کے ہوتے ہوئے وہ امام اور خلیفۃ اللہ یا خلیفہ رسول اللہ کہلائے۔ لہٰذا ثقیفہ کا منصب بنی امیہ کو بھی سوٹ کر رہا تھا اور ثقیفہ والی خلافت بنی عباس کو بھی سوٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ بنی ہاشم میں تھے۔ مگر امامت علی کو اگر مان لیتے پہلے نمبر پہ اور حسن حسین، تو ان کا نمبر ہی نہ آتا۔ پھر زین العابدین، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے ہوتے ہوئے کسی کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ لہٰذا یہ حدیثیں گڑھی گئیں کہ خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت میں ایسی بھی روایات ہیں، یہ خلافت ملوکیت میں یعنی یہ کہ بادشاہت میں بدل جائے گی، یعنی وہ معاویہ کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ابراہیم کی دعا کا کیا ہوگا؟ خلیفہ راشد جناب ابراہیم کی دعا کا کیا ہوگا؟ پھر جناب ابراہیم کی دعا کا کیا ہوگا جس پر قرآن کی نص ہے؟ پھر اب ظاہر ہے کہ لا ینال عہد الظالمین و امامت، وہ تو ایک دیگر موضوع ہے، وہ تو بڑا گہرا اور بہت ہی، لیکن میں یہاں پر عرض کر دوں کہ دو حدیثیں جو ٹکرا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ وہ کہتے ہیں 30 سال امام حسن پہ ختم، معاویہ خلیفہ راشد نہیں ہے اہل سنت کے اسکول میں بالاتفاق، وہ خلیفہ ہیں ہی نہیں، وہ تو بادشاہ کہلائے۔ حضرت عمر نے بھی ان کی شان ایک بار دیکھ کے کہا تھا کہ یہ قیصر و کسریٰ والی بادشاہت ہے، یہ ہے، موجود ہے ان کی کتابوں میں، پٹا پڑا ہے۔ تو اب دوسری یہ حدیث جو ہے بخاری کی کہ خلفائی اثنا عشر، میرے خلفاء 12 ہیں، تو یہ 30 سال والی جو گڑھی گئی کہ جس میں ثقیفہ والی خلافت اور وہ 3 خلفاء کے بعد حضرت علی اور پھر 5ویں امام حسن، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ گڑھی گئی کہ میرے بعد یہ خلافت ہے، خلافت راشدہ، لیکن میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یہ بھی وہی ہے بخاری۔ تو یہ حدیث اس کو رد کر رہی ہے کہ جب 12 خلیفہ ہوں گے تو بھائی امام حسن تک تو 12 خلفاء ہوئے ہی نہیں، امام حسین تک بھی نہیں آ رہی ہے نوبت ان کی وہ والی اس روایت کی خلافت راشدہ کہ جس کے بعد حسن کے بعد معاویہ تک چلی گئی اور وہ خلافت راشدہ ہی نہیں رہ گئی۔ تو یہ 12 خلفاء والی روایت بتا رہی ہے کہ یہ اہل بیت ہی اللہ کے خلیفہ اور رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ 12 خلفاء میں پہلے حضرت علی ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، پھر امام زین العابدین ہے، اور 12ویں پردہ غیب میں 11ویں امام جن کی یہ ولادت کی تاریخ بھی آ گئی، اور ان کے بیٹے امام مہدی یہ آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام وعجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ اب انہوں نے جو گنتی پوری کی ہے وہ آپ نے صحیح کہا، وہ خلافت تو معاویہ تک آئی، وہیں پر خلافت راشدہ ختم۔ بھیا جب راشدہ نہیں ہے تو خلافت ضالہ کہو نا، رشد و ہدایت والی نہیں ہے تو پھر ضلالت تو گمراہی والی ہے نا، غی والی ہے نا۔ اور اس کے بعد تو حضرت یزید کا نمبر آ گیا، حضرت یزید کا نمبر آ گیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر بھائی وہ دیکھیے پھر مروان تک آ گیا، پھر آل مروان میں خلافت آ گئی۔ اب یہ 12 کی گنتی کہاں کہاں، تو اسی لیے پک اینڈ چوز کیا ہے ان لوگوں نے، بیچ کے غائب کر کے ایک دم سے عمر ابن عبدالعزیز تک آ گئے ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ عادل کہلاتے ہیں، انہوں نے بہت اچھے اچھے بعض کام بھی کیے، اور بہت جو مولا کائنات کے خلاف بغض و سب و شتم سب ممبروں پہ اور جمعے کے خطبے میں ختم کروایا عمر ابن عبدالعزیز اموی نے، اور انہوں نے فدق بھی آل فاطمہ کو واپس کیا۔ یہ وہ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ 12 کی گنتی پوری نہیں ہو سکتی، اور خلفائی اثنا عشر والی حدیث اتنی پکی ہے کہ اس سے وہ کٹ رہی ہے، وہ 30 سال والی خلافت راشدہ جس میں امام حسن آخری ہیں۔ امام حسن کے بعد چلو 5 ہو گئے، چھٹا کون ہے، 7واں کون ہے، 8واں کون ہے، 12واں کون ہے؟ تو یہی اہل البیت ہے۔ مجھے کہنے کا مطلب ہے قرآن کی خاص اصطلاح میں اور حدیث کی خاص اصطلاح میں جو اہل بیت ہیں وہی عطرت رسول اللہ ہیں، وہی آل رسول اللہ ہیں،
وہی خلفائے رسول اللہ ہیں، وہی خلفاء اللہ ہیں، وہی سفینۃ النجات ہیں، وہی باب حتہ ہیں، وہی قربا ہیں، وہی قربا ہیں. لا اسألکم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. وہی قربا ہیں، انہی کی محبت واجب ہے، انہی کی محبت اور ان کی ولایت جو ہے وہ نجات ہے، انہی کا بغض جو ہے اہل بیت کا کفر ہے، نفاق ہے. اور ایک بات کہتا ہے چلوں، اگر ازواج رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہیں تو ہمارے یہاں تو یہ ترجمہ ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت آپ سے رزق کو دور رکھے، یعنی آپ کے پاس رزق تھا ہی نہیں کبھی. بھائی کبھی محمد و آل محمد کیا معاذ اللہ کبھی کافر تھے، کبھی مشرک تھے، کبھی منافق تھے، کبھی گناہگار تھے، کبھی نجس تھے؟ تو اس لیے ہم ترجمہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، مگر ان کے دھرم کی مجبوری ہے کہ وہ کہیں رزق کو دور کر دے. اس کے بعد رزق تھا، چلیے ٹھیک ہے، آیت نے آ کے گارنٹی لے لی اب تو رزق دور ہو جانا چاہیے. تو اب آئے تطہیر کے نزول کے بعد بھی اگر کوئی زوجہ رسول سے گناہ کبیرہ بڑا والا ہو جائے تو پھر وہ اہل بیت کہاں سے ہو جائیں گی؟ اب یہ کوئی ہم کو بتا دے. احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لحاظ کے ساتھ، کہ آیہ تطہیر پہلے نازل ہوئی یا جنگ جمل پہلے ہوئی؟ جنگ جمل بعد میں ہوئی. اور اپنے خلیفہ راشد چوتھے نمبر والے بھائی حضرت ام المومنین عائشہ کے والد پہلے خلیفہ، دوسرے حضرت عمر، حضرت حفصہ کے والد، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی. اب تو چوتھے نمبر پر تو آپ کے خلیفائی سسٹم سے حضرت علی خلیفہ راشد، خلیفہ شرعی، واجب الاطاعت ہوئے. اب خلیفہ راشد اور خلیفہ شرعی کے خلاف آنا کم سے کم اگر کفر و نفاق نہ صحیح تو گناہ کبیرہ بڑا والا ہوا، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوئی. تو آیہ تطہیر تو پہلے آ چکی، تو کم سے کم آیہ تطہیر کے بعد تو اتنا بڑا گناہ جنگ جمل میں نہ ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شکریہ ان کا کہ جنگ جمل میں آ کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ورنہ اتنا بڑا ہم گناہ نہ کرتے آیت کے نازل ہونے کے بعد. صحیح، یہ بھی ایک دلیل ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے. اچھا، حدیث ثقلین کے اندر اہل بیت کا جو مقام رسول اللہ نے بیان کیا، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. جی بالکل، میں نے عرض کیا کہ یہ اس میں ایسا ہے کہ یہ جو آل رسول اللہ ہیں، خاص آل، عمومی معنوں میں نہیں، یہ اہل بیت والے جو اطرت ہیں، حدیث ثقلین نے سارے کنفیوژنس کو دور کر دیا ہے. کیا کہنا ہے، کیا حدیث ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک اور الفاظ ہیں اہل سنت کی کتاب میں بھی، بعض لوگوں نے انکار کیا ڈر کے مارے. کیا؟ انی تارکم فیکم خلیفتین. اچھا، چاہے وہ خلیفتین ہو. قبلہ ایک چیز اور ہے نا، اگر خلیفتین بھی ڈال دیں تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں حسبنا کتاب اللہ، تو وہاں پر بھی حدیث کا انکار خلیفتین سے بھی ہو گیا. بالکل ہو گیا بھائی. پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الخلیفتین یا فیکم الثقلین. چلیے ثقلین، کتاب اللہ، واضح یہاں تک. وہ اہل بیتی نہیں کہا ہے خالی، وہ اطرتی، اہل بیتی بعد میں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت وہی ہیں جو اطرت رسول اللہ ہیں. اور یہ طے ہے کہ ازواج رسول اللہ عام معنوں میں اہل بیت تو ہو سکتی ہیں، رسول اللہ کی گھر والیاں، مگر وہ اطرت میں نہیں ہے. اطرت وہ ہوتی ہے کہ جو وہ بلڈ ریلیشن ہو، ایک گھر، ایک خاندان، ایک خون، جس کے لیے کہیں کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اطرت رسول اللہ وہی ہے جو ان کے گھر والے، خون جن کا ایک ہے، رسول اللہ کا گوشت و پوشت و خون و حسب و نسب و شجرہ اور ابتدا اور انتہا، اصل و نسل سب ایک ہو جن سے، وہ ہے اطرت. اور اہل بیت بعد میں کہہ دیا کہ اہل بیت وہ نہیں ہے جو اس کو عام معنوں میں سمجھ رہے ہو، بلکہ وہی ہے جو اطرت ہیں. اور آگے سنیے، آیت تطہیر سے کتنا ربط ہے اس کا، حدیث ثقلین کا.
ما ان तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा, जब तक कि तुम लोग सब है, उस वक्त के फर्स्ट ऑडियंस सहाबा हैं, और फिर नस्लन बाद नस्लन एक चेन ऑफ नरेशन हम तक और आप तक आई हदीस, जब तक कि तुम लोग यानी मेरी उम्मत मुसलमान जो मुझे रसूलुल्लाह मानते हो, पूरा दीन इस्लाम, कुरान, ये वही शरीयत सब, जब तक कि तुम लोग इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। व अन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा, जुदा से मुराद एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किताब खुदा कुछ कह रही हो, ये कुछ कह रहे हो, किताब खुदा कुछ कह रही हो या कुछ कर रहे हो, ये कभी अपोजिट नहीं होंगे, दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे, यहाँ तक कि क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर हमारे पास वारिद होंगे। यहीं पर मालूम हो गया कि अज़वाज रसूल अहले बैत नहीं, पहली बात तो ये कि जुदा नहीं होंगे, यानी कुरान के खिलाफ ये नहीं जाएंगे। अज़वाज रसूलुल्लाह को तो इसी सूरह अहज़ाब में यही आयत थी के आगे पीछे अल्लाह ने कहा है घर में बैठी रहना, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला, अय्याम जाहिलियत के बनाओ सिंगार न किया करो, वला तख़ज़ाना बिल क़ौल, और पसे पर्दे दीवार नामहरम से नरम लहजे में बात ना किया करो, दिलों के मरज नामहरम का पैदा बढ़ता है, घर में बैठी रहना, ऐसा करो वैसा करो। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान किताबुल्लाह कमान कर रहा है और इनसे उसके कुरान के खिलाफ हुआ, तो इसका मतलब ये कि रसूल जो दोनों को छोड़ गए कि ये दूसरे एक दूसरे से जुदा ना होंगे, तो जो कुरान के खिलाफ अमल कोई ज़ौजा करे, थोड़ा सा सही, जितना भी सही, जंगे जमल तक सही, जो भी हो, कौल से फेल से, इसके मतलब कुरान के खिलाफ गई तो जुदा तो हो गई, कुरान कुछ कह रहा है वो कुछ कर रही है। लेकिन रसूलुल्लाह ने जो कहा कि हमारी इतरत तो अहले बैत, इसीलिए इतरत कहा है, अहले बैत खाली नहीं कहा कि एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, और ये तुमको गुमराही से बचाने का नुस्खा है। तो जो गुमराही से उम्मत को सुबह क़यामत तक बचाने वाले हैं, वो खुद गुमराह कभी भी नहीं हो सकते, वरना अल्लाह गुमराह को कभी भी हादी नहीं बना सकता और कभी भी नुस्खे हिदायत नहीं बना सकता है। लिहाजा इससे यहीं से इस्मत अहले बैत हदीस सकलैन से साबित है कि ये, और एक बात और कह दूं, जब ये किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती दोनों को कहा है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुदा नहीं होंगे, तो दोनों में सिफात मुश्तरक होने चाहिए। तो कुरान क्या कह रहा है अपने बारे में, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फे, ये कुरान ऐसा है कि बातिल, नेगेटिविटी, गलत बातें, बातिल इसके न सामने से आ सकता है न इसके पीछे, यानी बातिल इसके करीब कुरान के नहीं आ सकता, यानी कुरान में कोई गलती, कोई बातिल चीज नहीं है। ये कुरान की गारंटी है अपने बारे में, और अहले बैत के करीब भी बातिल नहीं आ सकता, आयत अथीर उसी की गारंटी है, लियुज़हिबानकुम रिस्सा अलल बैत। तो ये सब एक जगह पर हदीस सकलैन वही बता रही है। सफीना नू मसलो अहले बैती कम मसल सफीनत नू मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरका व हवा, मेरे अहले बैत की मिसाल नू की कश्ती की जैसी है, जो इस पे सवार हुए इनसे मुतमस्सिक हो गया वो नजात पा गया, और जिसने इनसे तखल्लुफ किया, बगावत की, इनके मुखालिफ गया, वो गर्क हो गया और वो गुमराह हो गया। ये हदीस सकलैन भी वही कह रही है, जब तक इनसे जुड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। हदीस और सफीना नजात यानी तशबीह जो नूह की कश्ती से दी है वो भी यही कह रही है, और क्या कहते हैं आयत तथीर भी यही कह रही है कि ये जो है इनसे रिज्स दूर है, क्योंकि ये जो है वो उम्मत के रहबर हैं, ये मनसबे जलील। और एक जुमला और कह दूं, अब अगर कोई और सवाल हो तो, वरना यहाँ पर 2 मिनट मुझे चाहिए अगर इजाजत हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। यहां पर कहते हैं अज़वाज रसूल शामिल है, यानी ये कोई मनसबे जलील अगर नहीं है, अगर कोई मखसूस ये अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत आपको इससे दूर रखे और ऐसा पाक रखे या कर दे कि जो पाक रख दे, अगर ये कोई खास बात नहीं है तो फिर काहे के लिए इतना शौक है कि अज़वाज रसूल को भी अहले बैत में शामिल किया जाए। ये जो 1400 साल से कोशिशें या 1200 साल से 1300 साल से चल रही हैं कि अज़वाज रसूल भी शामिल है अहले बैत, इसका मतलब यह है कि आयत तथीर में कोई मनसबे जलील बयान किया जा रहा है कि जिसका शौक है, जिसकी वजह से कि अहले बैत में अज़वाज रसूल भी शामिल हों। नहीं, एक चीज और सुने,
وہ کہتے ہیں یہ ارادہ تشریعی ہے. اب یہ یہاں پہ ایک تھوڑی علمی اصطلاح ہے. اہل سنت کے اسکول میں آیت تطہیر کے بارے میں انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ ہے. یہ ارادہ تشریعی ہے. یعنی کیا؟ اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم لوگ گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہان کبیرہ سے، صغیرہ سے، فحشیات سے، بری باتوں سے دور رہو، اور ایسا پاک رہو کہ جو پاک رہنے کا حق ہے. یعنی ارادہ یہ تشریعی کا، شریعت سے، شرع سے، تشریعی یعنی یہ قانون. جیسے اللہ نے بہت سی جگہوں بیان کیا، بھائی نماز پڑھو، تقوی اختیار کرو، غیبت نہ کیا کرو، یعنی یہ سب تشریعی ہے کہ نہیں؟ تو آیت تطہیر میں ارادہ تشریعی ہے. مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ نہیں، یہ ارادہ تکوینی ہے، اور یہیں سے عصمت ثابت ہے. یعنی اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی عیب نہیں ہے. وہ عصمت، وہ ارادہ تکوینی جو انبیاء کی عصمت کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بات آئی کہ اچھا نہیں یہ تو پھر تشریعی ہے مثلا. تو اب ایک بات ہم کہتے ہیں، تشریعی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے ازواج رسول، اے اہل بیت، آپ لوگ گناہوں سے دور رہیں. اچھا، تو اللہ کس بندے سے نہیں چاہتا کہ گناہ سے دور رہو؟ بس خالی اہل بیت سے چاہتا ہے، باقی ہم کو آپ کو چھوٹ ہے، ہم لوگ جو چاہیں کریں. بھائی اس میں کوئی تو خصوصیت ہو، اہل بیت ہی سے کیوں چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے دور رہو؟ اللہ سارے بندوں سے نہیں چاہتا، اللہ ساری امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے نہیں چاہتا. اللہ تو سبھی سے چاہتا ہے کہ گناہوں سے دور رہو. مگر اہل بیت کا نام لے کر یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ارادہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ خاص ہے جو اہل بیت سے مخصوص ہے، اور وہ ارادہ تکوینی یعنی عصمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور جب یہ اسٹیٹس ہے تو کوئی بھی زوجہ رسول معصومہ نہیں ہے. نہ کسی نے دعویٰ کیا، نہ انہوں نے دعویٰ کیا، نہ ان کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہ ہوا، باقاعدہ ہوا. قرآن کی فہمائش بتا رہی ہے، ازواج رسول کا عمل بتا رہا ہے، آیت تطہیر کے نزول سے پہلے بھی، آیت تطہیر کے بعد بھی. تو جب وہ معصوم نہیں ہے تو وہ شامل اہل بیت نہیں ہے. اس میں ارے بنی ہاشم سب شامل نہیں ہیں، یہ وہ اہل بیت ہیں. وہ دوسرے بنی ہاشم ہیں، وہ رسول اللہ کے عام وہ والے، وہ خاص گھر والے ہیں، اخص نہیں ہیں. وہ کون؟ جن پہ صدقہ حرام ہے، جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ واجبہ، صدقہ مفروضہ ان پر حرام ہے، اور خمس میں ان کو حصہ دے کے کمپنشیٹ کیا گیا ہے. وہ آل جعفر بھی ہے، وہ آل عقیل بھی ہیں، وہ بنی عبد المطلب یعنی بنی ہاشم ہیں. یہ خاص اہل بیت ہیں رسول اللہ کے خاندان والے. اس میں اخص اور زیادہ خاص وہ ہیں کہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، جو چادر کے نیچے 5 ہیں، جن میں خود اہل بیت میں سے ایک رسول اللہ ہیں، اور 9 امام حسن کی صلب میں کروٹیں لینے والے انوار ائمہ ہے، زین العابدین سے امام مہدی علیہ السلام تک. کیونکہ یہ عصمت مطلقہ ہے، اس میں خود بنی ہاشم، رسول کے چچا نہیں شامل ہیں، رسول کے خاص گھر والے نہیں شامل ہیں، تو ازواج کہاں سے شامل ہو جائیں گے؟ صحیح. اچھا، بالکل آخری وقت ہے، ہمارے پاس صرف آخری لحظات ہیں، 5 منٹ ہمارے پاس تقریباً اور ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت پر، ان کی افضلیت کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ مطلب اس کے اندر کوئی اختلاف ہے یا اس کے اوپر مماثلت پائی جاتی ہے جو کتب تاریخ و کتب حدیث کے اندر مرقوم ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بھائی اختلاف تو بہرحال ہے، لیکن اگر سچ پوچھئے فضیلت کے اعتبار سے، میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، فضیلت کے اعتبار سے، عظیم. تو اہل سنت کا اگر دیکھا جائے نظریہ وہ یہی ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے اہل البیت آل رسول اللہ کا کوئی مقابلہ امت کے کسی بھی فرد سے نہیں ہے، چاہے وہ خلفاء ہوں، خلفاء ثلاثہ اور دیگر ازواج رسول اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدت و نساء العالمین فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے خود اہل سنت کی متواتر احادیث میں. تو جب فاطمہ سیدت و نساء اہل الجنہ یعنی مریم اور آسیہ اور خدیجہ
जो 4 बीवियां हैं, पैगंबर ने खुद फरमाया कि वह कमुल मिनर रिजाल कसीर वमा कमुलत मिनन निसाए इल्ला अरबा, आसिया बिनते मुजाहिम, मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद। मर्दों में बहुत से लोग कामिल गुजरे, औरतों में 4 के अलावा कामिल कोई नहीं है। वो 4 कौन? आसिया है, मरियम है, खदीजा और फातिमा, और वो भी सैयदा उन सब की फातिमा। तो जब फातिमा अहले जन्नत की खवातीन की भी सैयदा हैं, तो फिर अज़वाज रसूल से उनका क्या मुकाबला? ये बहस ही लगो मोहमल हिमाकत जहालत है कि फातिमा सैयदतुन निसा अफजल थी कि उम्मुल मोमिनीन आयशा या और अज़वाज रसूल उन्हीं की किताबों में है। और मौलाए कायनात बनस कुरान नफ्स रसूलुल्लाह है, आया मुबाहला में नफ्स रसूलुल्लाह है, और मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, खुद मुबारकबाद दी है खुलफा ने। इसका मतलब अफजलियत में, और खुद मौलाए कायनात भी तो खलीफा राशिद, चौथे खलीफा है भाई अहले सुन्नत के। उन्होंने खुद कहा है ला युखासु बिना अहलुल बैत, या खुद या युखासु बिना अहलुल बैत, यानी हम अहले बैत का इस उम्मत में किसी से भी मुकाबला नहीं है। मौला कायनाती ने फरमाया है कि इनके आगे न चलो, इनके पीछे पीछे चलो, इनकी पैरवी करो वरना गुमराह हो जाओगे। इनको मत पढ़ाओ, ये तुमको पढ़ाने के लिए है। ये अहले बैत के सेट है। तो फजीलत में कोई मुकाबला। आखिरी पॉइंट, मगर टाइम बहुत कम, सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट, कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत है इस्लाम में वाजिब है, इस पर रोशनी डालना है। बिल्कुल वाजिब है, बनस्से कुरान वाजिब है। मैंने कहा कि कई टर्म ऐसे हैं जहां पर शख्सियतें अगर देखी जाएं तो एक ही जगह पे वो सब जमा हो जाती हैं इस्तिलाहात। मिसाल के तौर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उलुल अम्र की जो तुम में से हैं। तो उलुल अम्र की इताअत, अगर उलुल अम्र आम गुनाहगारों को मान लिया जाए तो एक तरफ अल्लाह कहता है गुनाह न करो, वला तुति मिनहुम आसिमन वला कफूरा, अल्लाह खुद कह रहा है कि इनमें से गुनाहगारों और काफिरों की इताअत न करो। तो एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि गुनाह न करो और गुनाहगारों की इताअत न करो, और एक तरफ अगर गैर मासूम गुनाहगार को उलुल अम्र माने तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह कह रहा है गुनाह न करो, गुनाह करो। यही साबित होता है कि इताअत मुतलका अल्लाह और रसूल की तरह उलुल अम्र की इताअत है। तो मुतलक एब्सोल्यूट इताअत उसी की वाजिब होगी जो कभी गुनाह ना करे, और जो कभी गुनाह ना करे वही मासूम होता है, वही आयत ततीर का मिस्दाक होता है, वही हदीस सकलैन का मिस्दाक है। इसका मतलब ये है कि इताअत अहले बैत ही की वाजिब है, वही उलुल अम्र है अपने जमाने में, अली से लेकर मेहदी तक यही उलुल अम्र। जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई मशहूर है और इंतहाई ममनून है आपकी किताब। तक़ब्बल को दिया, और बहुत ही अहम जो मौज़ूआत हैं जिन पर नौजवानों को, जो हमारी यूथ को उठाया जाता है, उनके लिए आपने रहनुमाई फरमाई। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल यूके टाइम से 5 बजे इंशाअल्लाह। फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला तू बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान।